رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ مقامات فضیلت والے ہوتے ہیں اور کچھ اوقات فضیلت والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر اپنے رب کے کلام سے مشرف ہوئے اسے طور کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ ایک مدینہ طیبہ کے قریب پہاڑ ہے جسے احد شریف کہتے ہیں، یہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ ان دو پہاڑوں میں بڑا فرق ہے۔ احد شریف کے متعلق حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ فضیلت طور کو حاصل نہیں ہے جو احد پہاڑ کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پہاڑ، محبوب پہاڑ، اور پھر وہ پہاڑ بھی حضور سے پیار کرتا ہے۔ کس طرح پیار کرتا ہے؟ جس طرح ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح شہید زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے؟ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اے زندہ، رب فرما رہا ہے زندہ ہے، کون زندگی کا انکار کرے؟ تو توجہ فرمائی آپ نے۔ پھر ایک اور تیسرا پہاڑ ہے، اسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حاجی جا کر حج کرتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ کو پوری دنیا کے حج کرنے والے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ تو رحمت کا نہیں ہے نا، وہ تو پتھر کا پہاڑ ہے۔ رحمت کا پہاڑ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جو حج کے لیے یہاں آیا، اس نے چوری بھی کی ہے، شراب بھی پیا ہے، بدکاری بھی کی ہے، اغوا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، ڈاکہ بھی ڈالا ہے، جوا بھی کھیلا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، روزے بھی نہیں رکھے، زکوٰۃ بھی نہیں دی، لیکن 9 ذو الحج کو یہاں آ گیا، آنسو بہائے نے بھائی رب سے معافی مانگے، رب معاف فرما دے، وہ جبل رحمت ہوا۔ اب یہ
نعمت کسی اور پہاڑ پر حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اس پہاڑ کا حصہ ہے۔ اس دن، خاص دن 9 ذوالحج کو حضور نے فرمایا اس دن شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اتنے لوگ بخشے جا رہے ہیں، اتنے لوگ بخشے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اسی طرح کسی مہینے بھی عمرہ کیا جائے، عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر روحا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کچھ سوار تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، آج 73 فرقوں میں امت بٹ گئی، کوئی اپنا نام کوئی رکھ رہا ہے، کوئی کسی نام سے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے۔ جس سے پوچھو نا وہ یہ نہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں، اب مسلمانی سے کوئی آگے نکل گئے۔ یہ وہ پاک زمانہ تھا کہ امت فرقوں میں نہیں بٹی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اپنے قدم مبارک سے چلتے پھرتے ہیں، باقاعدہ حیات ہے، اب بھی باقاعدہ حیات ہے، ایک وہ ظاہری زندگی مبارک۔ تو کیا پیارا جواب دیا، المسلمون۔ نبی پاک کی امت کا نام یہ کس نے رکھا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے ہوا سماکم مسلمین، اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو اس نام پر ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے، اور اس نام کے علاوہ کوئی نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو جتنا انتشار ہے یہ لفظ سب کو جمع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو دعوت دی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ او یہودیو آؤ، اے عیسائیو تم بھی آؤ، ہم اس بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے درمیان متفق علیہ۔ وہ کیا بات ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی بات نہیں کریں گے۔ تمہاری کتابیں بھی کہتی ہیں، تمہارے پیغمبر بھی کہتے چلے گئے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور اس بات پر تو متفق ہو جانا، یہی فقیر چاہتا ہے۔ اور اس لیے یہ بات کی ہے کہ کاش جو چیزیں متفق علیہ ہیں اس پر تو امت جمع ہو جائے نا۔ خواہ مخواہ اختلافات کے بورڈ سامنے لگا کر بیٹھنا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ بہرکیف رسول اللہ کی پیشگوئی یہ ہو کر رہے گی، ہو رہا ہے۔ آج دفعہ میرے پاس 30 دجال آئیں گے، 30 دجال، اور سب گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، سب جھوٹے ہوں گے۔ وہ بھی پیشگوئی آپ کے صادق آ گئی۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، طالب العامت و ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، کیا مطلب؟ بیٹی حکم دے گی، ماں کہے گی ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح کرو۔ جی میرا دوست آیا گھومنے پھرنے جائیں، بیٹا جاؤ پارک میں چلی جاؤ۔ جوان بچی یا دوست گھر آ گیا، ماں مجبور ہے، کہتی ٹھیک ہے جاؤ، تیری عزت کا مسئلہ ہے، پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہے، ہم مجبور ہیں، میں نے یہ کورس کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ملتان میں ہے کون سا سکول ہے جی، کالج، یونیورسٹی، کیا اسے کہتے ہو؟ میڈیکل کالج۔ یہاں کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے ملتان تنہا جا رہی ہے، جس کا کلمہ پڑھتی ہے وہ رسول کہتا ہے کہ سفر پر عورت بغیر محرم کے جا نہیں سکتی، حرام ہے سفر کرنا۔
گھر والے بے بس ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تالد الامت ربتہا، لونڈی مالکہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے کہ ماں جو ہے وہ لونڈی بن گئی، بیٹی جو ہے وہ مالکہ بن گئی۔ اب حکم بیٹی کا چل رہا ہے، ماں کا نہیں چلتا۔ پھر آپ نے فرمایا ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان، دیکھو گے تم برانا پا برانا بدن غریب لوگ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور فخر کریں گے میری بلڈنگ جو ہے وہ 40 منزلہ ہے، کوئی کہ میں نے 50 منزلہ بنا دی، چلے جاؤ دبئی وغیرہ تمہیں وہ عمارتیں ملے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے باپ دادا بکریاں چرایا کرتے تھے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں۔ آج ان لوگوں نے اتنی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں کہ دیکھو تو پگڑی گرتی ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، سچا پیغمبر ہے، صادق المصدوق پیغمبر ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ربا کاسیات عاریات، بہت سی ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہنے ہوئے لیکن برہنہ ہے، ننگی ہے۔ کیا ایسی عورتیں آپ کو نظر آتی ہے جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس لباس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فقالوا من انت، انہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے لیکن ابھی تک سرکار کی زیارت نہیں کی، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے پیش کیا الہذا حج، اگر اس کی طرف سے ہم حج کریں حج ادا ہو جائے گا؟ قال نعم والے کے اجر، اگر تو اپنے بچے کی طرف حج کرتی ہے تو حج ادا ہو جائے گا اور تجھے اجر اور ثواب ملے گا، اس لیے کہ بچہ تو حج نہیں کر سکتا، حج تو کر رہی ہے بچے کی طرف سے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ چھوٹے بچے معصوم یعنی نابالغ بچے اگر نیکی کریں ان کا اجر تو ہر حال محفوظ ہے، ان کے والدین کو بھی ملے گا جن کی کوشش اور محنت سے ان بچوں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ ہمارے دینی اداروں میں اللہ کے فضل سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں۔ والدین نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا لیکن ان کی وجہ سے بچے مدرسے میں آئے، والدین کے دل میں شوق پیدا ہوا نا کہ میرا بچہ قرآن پاک حفظ کرے، تو والدین کو اجر ملے گا۔ کیا اجر ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا وہی جانتے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ۔ بدو دیہاتوں میں جنگلوں میں رہنے والے گوار قسم کے، ہم کیا سمجھیں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا رسول سمجھتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک آیت پر میرے رسول نے پوری رات گزار دی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، یہ شرط ہے۔ صرف یاد کر لینا، میں نے ایک طوطے سے سورہ یاسین سنی ہے، طوطے نے یاسین سورہ یاد کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک پڑھے وعمل بما فیہ، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب قیامت کا دن آئے گا، البس والداہ تاج یوم القیامہ، اس کے والدین کے سر پر قیامت کا عزت کا تاج سجایا جائے گا۔ قرآن بچے نے پڑھا ہے، انعام والدین کو مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کی کوشش محنت شوق کی وجہ سے بچے اس مقام پر پہنچ جائے۔ تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا کے جس طرح تاج ور تاج پہنتے اس طرح کا کوئی تاج ہوگا، نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کی روشنی اتنی ہوگی جس طرح سورج آسمان سے اتر کر تیرے گھر میں آ جائے، جتنی اس کی روشنی ہے اس تاج کتنی روشنی ہوگی، آنکھوں کو خیرہ کرے گی۔
یہ تو والدین کو انعام مل رہا ہے نا، تو جس بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے، عمل کیا، اس کو کتنا انعام ملے گا؟ وہ اندازے سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرا رخ بھی سمجھ لو، مرد کے لیے سونا ریشم حرام ہے۔ باپ کو بڑا پیار آیا، ماں کو بڑی شفقت آئی، نہلایا دھلایا، آنکھوں میں سرما لگایا، تیل کنگھی کیا، ریشمی لباس پہنا دیا، سونا لا کر گلے میں لٹکا دیا، بچہ ہے، خیر ہی ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ بچہ ہے، معصوم ہے، کوئی بات نہیں، سونے کا لاکٹ پہن لے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ بچے کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بچہ نیکی کرے، ماں باپ کو ثواب ہے، بچے کو بھی ثواب ہے، لیکن اگر بچے سے گناہ کیا کرایا جائے تو بچے کو گناہ نہیں ملے گا، اس کے والدین کو گناہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور حدیث ہے، اور اللہ کے فضل سے 4-5 روایتیں ان کی ہیں، اور سب حج کے متعلق ہے۔ حبر الامہ ہے بھائی، مفسر قرآن، ان کے پائے کا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ اور یہ تفسیر کا علم کہاں سے سیکھا؟ اس زمانے میں کوئی شیخ و تفسیر نہیں تھا، کوئی دینی ادارہ، کوئی کالج یونیورسٹی، کوئی جامعہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہم جو آج کام یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کر کرتے ہیں، مدرسوں میں کرتے ہیں، بڑے بڑے جامعات میں کرتے ہیں، جامعہ ازہر جا رہا ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی جا رہا ہے، بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، اس مقام تک پر نہیں پہنچے جہاں میرے مصطفیٰ کی نگاہ نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس دین کی فقہ عطا فرما، علم التاویل، اسے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ نبی پاک کی دعائیں ہیں، شامل حال ہیں۔ اور پتہ یہ دعا کیوں ملی آپ کو؟ ایک چھوٹی سی خدمت کی ہے۔ خدمت کیا کی ہے؟ سرکار بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، ان کی خالہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل ہے، تو اکثر گھر میں آنا تھا، ایک تو خالہ کی وجہ سے، باقی سرکار کے یہ چچا زاد بھائی ہے، اس وجہ سے بھی، پھر امتی ہیں، غلام ہیں، محبت ہے، پیار ہے، بڑے رشتے ہیں، تو لوٹا پانی کا بھر کر دروازے کے سامنے رکھ دیا کہ آپ جب باہر تشریف لائیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ یہ خدمت ہے، بظاہر تو کتنی بڑی خدمت نہیں ہے نا، پانی کا لوٹا بھر کر استاد صاحب کے لیے، جی والدین کے لیے، پیر و مرشد کے لیے رکھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ سرکار اب جب بار تشریف آئے، آپ دیکھیں بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور میں میرے کہے بغیر یہ پانی بھر کر کس نے رکھا ہے؟ جی اس بچے نے رکھا ہے۔ سرکار نے دعا دی، پوری امت میں ان کے پائے کا کوئی مفسر قرآن پیدا ہی نہیں ہوا۔ سمجھ گئے جی؟ اس لیے فرماتے ہیں ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کی خود را دید او محروم شد۔ جو آج خدمت کرے گا کل زمانہ اس کی خدمت کرے گا، اور جو اپنی ہی پرستش میں لگا رہے گا وہ محروم رہے گا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ محروم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ نے کیا خدمت کی تھی؟ سرکار کا وضو تو کرایا تھا نا، سحری کے وقت مسواک پیش کیا، سرکار خوش ہو گئے، فرمایا سل ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے خدمت۔ یہ جیب سے نکال کر جیب میں ڈالنا، اس کو میں خدمت نہیں کہتا، یہ خدمت ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھو، آج دن تک کسی امیر رئیس کبیر آدمی کو خلافت نہیں ملی، پیسے والے جیب والے خلافت نہیں پا سکے، ان کو مل گیا جنہوں نے اپنے مرشد کے طلبوں کو اپنے زبان سے چاٹا ہے، مرشد کے نعلین کریم کو اپنی داڑھی سے صاف کیا ہے، وہ یہ نعمت پاک ہے۔ بے شک تاریخ پڑھ لو، صوفیاء کرام کی تاریخ پڑھ لو، انہوں نے فیض اپنا باطنی کسی امیر کبیر کو نہیں دیا،
جتنے غریب درویش تھے، پانی بھرنے والے، جھاڑو دینے والے، درویش کی خدمت کرنے والے، لنگر پکانے والے، جی مصلی بچھانے والے، وضو کرانے والے، لوٹا بھرنے والے، جوتے اٹھانے والے، مسواک دینے والے، جب خلافت کا وقت آیا تاج خلافت کو ان کے سر پر سجایا، امیر لوگ دیکھتے رہ گئے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ نام شروع ہی امیر کے لفظ سے ہوتا ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی عظمت کے مالک ہے، بڑی عظمت کے مالک ہے، اس لیے کہ محبوب الہی کے پسندیدہ شخصیت، غلاموں میں سے پسندیدہ شخصیت امیر خسرو، شاعر ہے ماشاءاللہ، ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی شاعر نہیں۔ شیخ سعدی صاحب نے اس کی ملاقات کا شوق ظاہر کیا کہ میں جا کر ملوں جس کا یہ کلام ہے۔ بعض کہتے آئے بھی ہندوستان، بعض کہتے آئے نہیں، باہر کا یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے تاثرات شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امیر خسرو کے بارے اچھے تاثرات ملنا چاہتا ہوں۔ بڑا پسند کیا کلام کو، خسروات عشق بازی کم سے ہندو زن و باج، او برائے مردہ سوز زندہ جانے خیشرا، سبحان اللہ۔ امیر خسرو سارا دن بادشاہ کے دربار میں گزارتے تھے، وہاں ڈیوٹی تھی، رات کو محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو دربار کی اصلاح حضور محبوب الہی ان کے ذریعے کرایا کرتے تھے۔ وہاں کی جو خامی آ کر بتاتے تھے، آپ اس کا علاج بتاتے تھے، اس خامی کا یہ علاج ہے۔ دربار بادشاہوں کا، مسلمان بادشاہ ہیں، عادل بادشاہ ہیں، ان کے دربار میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، نگرانی آپ فرما رہے تھے۔ لیکن جب خلافت تقسیم ہوئی، امیر خسرو کو خلافت نہیں ملی، آپ کے معلومات میں ہے، امیر کو نہیں ملی، نصیر کو ملی ہے۔ امیر خسرو کی نہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی وارث ہے محبوب الہی کی باطنی نعمت کی، رضی اللہ تعالی عنہما۔ ضمناً بات آ گئی نا، تو حضرت نبی سے حضور نے فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مطلق سوال کیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی، بھائی اس میرے دائرے کے اندر جو کچھ ہے اس کے متعلق مانگنا، زمین کی بات کرنا، اوپر کی نہیں بات کرنا، مطلقاً کہہ دیا، تخت و سرا سے لے کر عرش اولا تک میرے صحابی تو مجھ سے آج جو مانگے گا اللہ کا محبوب تجھے عطا فرمائے گا۔ سل کا یہ مطلب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے، معلوم ہی شود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوز، ہر چہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود می دیاد۔ اے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق، ان کی بات کوئی بھی سنی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور نے مطلقاً فرمایا سل، قید نہیں لگائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا فرمائے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اپنے رب کی اذن سے۔ احیی الموتا، اگر بسم اللہ نہ کہا، نمرود نے، فرعون نے بے ایمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہا، یہ توحید کیسا بن گیا؟ احیی الموتا بسم اللہ، اللہ کے حکم سے میں زندہ کرتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ گئے جی؟ ایک عورت قبیلہ خشعم کی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو سفر کے قابل نہ ہوا، افا حج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے۔ تو دوسری کی طرف سے حج کرنا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے حج۔ تو اجازت شرط ہے، نیابت شرط ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ اصل جو ہے وہ معذور ہے، کام کر نہیں سکتا، اس کی اجازت سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے۔
ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، اب وہ مر گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس پر کسی کا قرض ہوتا تو اس کی طرف سے قرض ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ ضرور ادا کرتی۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، نظر اس نے مانی، موقع نہیں ملا، تو اس کی طرف سے حج کر، ثواب اسے ملے گا۔ فحق بالقضاء۔ یہاں میں طلباء کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، 3 مستقل، 1 تابع، کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت۔ یہ 3 دلیلیں قطعی ہیں۔ اللہ کے قرآن حلال حرام فرمائے، رسول اللہ حلال حرام فرمائے، جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے۔ صدیق اکبر کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، قطعی ہو گئی۔ مسلمہ کذاب جھوٹا ہے، جھوٹا نبی ہے، اس کا قتل کر دینا واجب ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے واجب القتل ہے، اسے مہلت نہ دو۔ تلوار نے فیصلہ کیا، یہ اجماع ہے۔ اور چوتھا قیاس ہے جو ان 3 کے تابع ہے، اور قیاس میں پہلا نمبر ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ قیاس وہی کرے گا جس کے کھوپڑی میں دماغ ہوگا، وہی سوچے گا، اور نظر بڑی وسیع ہوگی، تمام جزیات کو حاوی ہوگا۔ بعض نے قیاس کی مخالفت کی ہے اور اس وجہ سے امام اعظم کو مورد الزام بھی ٹھہرایا ہے۔ یہ قیاس ثابت ہے، نبی پاک نے خود قیاس فرمایا۔ معاملہ تھا حج کا، آپ نے فرمایا کہ تیری بہن پر کسی کا قرض ہوتا وہ ادا کرتی نا جی؟ یہ کرتی۔ فرمایا یہ حج بھی اللہ کا قرض اس کے ذمہ ہو گیا، نظر جو مان لی ہے اب تو ادا کر۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے، اجنبی ہے، محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، بہن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، یہ محرم جتنے رشتے ہیں تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے آدمی، لیکن غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ان پیروں کو بھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے جو تعویذ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، بعض دفعہ تنہا بھی عورت کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ خبردار، رسول اللہ منع فرما رہے ہیں، تیری پیری خاک میں مل جائے گی۔ اگر نبی پاک نے اپنی غلامی سے محروم کر دیا، تیری پیری کسی کام کی نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، جو غلام نہیں کوئی پیر نہیں ہے۔ اڑتا ہے جوتی کی نوک پر، ہم نے چمگادڑ کو بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ مکھی کو بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، یہ بھی کوئی کمال ہے۔ پانی پر تیرتا ہے جی، یہ بھی کوئی کمال ہے۔ مرغا بھی تیرتی ہے، مچھلی تیرتی ہے، آبی جانور تیرتے ہیں، کوئی کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رسول اللہ فرماتے میری پیروی کر، رب کا دوست بن جائے گا۔ جہاں سرکار کے نقش قدم لگے ہیں وہاں چلے، جہاں حضور نے سجدے کیے وہاں سجدے کرے، جس کی عبادت رب نے کی ہے اس کی عبادت کرے۔ ہم کہیں گے ہاں دو راتیں تیری آنکھوں میں گزر جاتی ہیں، تیری زبان پر نغمہ توحید کا ہے، رسالت کا ہے، درود پاک کا ہے، کلمہ طیبہ کا ہے، تیرے دل میں محبت کا سمندر جوش جن ہے، تیری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہاتھ آگے نہیں کر، پاؤں آگے کر، تیرے پاؤں کو نہیں جوتوں کو بھی بوسے دیں گے۔ ہم تو پیروں کے غلام ہیں نا، ہم تو غلام ہیں پیروں کے، لیکن اس کے جو پیر ہو، جو راہزن ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ وَلَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، میں ابھی بیان کر چکا ہوں، کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو جی، جب تک محرم شوہر ہو، یہ محرم ہے، یہ نہ ہو سفر پر نہیں جا سکتی، نہ حج کر سکتی، نہ عمرہ کر سکتی ہے، نہ پیروں کے دربار پر جا سکتی ہے۔
ایک شخص نے کی یا رسول اللہ میرا نام غزوے میں لکھ دیا، میں جہاد میں جانے والوں میں میرا نام لکھ لیا گیا، تو جہاد کرنا بڑا فضیلت والا کام ہے، اور میری عورت حج کے لیے گئی ہے، ادھر حج ہے، عورت حج کے لیے گئی، ادھر جہاد میں نام لکھ لیا گیا، نبی پاک فیصلہ فرماتے ہیں چھوڑ دے جہاد، جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، بغیر محرم کے نہ جائے، ساتھ جا۔ مسئلہ تو کھول کر بیان کر دیا، رب سے توفیق مانگو، مولا کریم ہمیں مرد بنا۔ مرد وہ ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورت تو مرد کے ماتحت ہے، آرڈر چلا کام کر جو مردوں والا کام ہے، ورنہ برقع پہن کر چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ